علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ کا؟ آج میرا موضوع ہے سچی بات کہنا۔ سچ بولنا بہت اچھی بات ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ انسان نا کسی کو کوئی بات کہنی ہو نا تو بندہ کہتا ہے میری عادت ہے سچ بولنا۔ سچ بول کر آپ کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کا دل دکھانا پسند نہیں ہے۔ نہیں، میری تو عادت ہے سچی بات منہ پہ کہہ دینا، یہ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، سچ بولنا اچھی بات ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ انسان کسی کو ایسی بات تانا یا کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ بھی کون سا اس نے کسی کی بات کا برا منانا ہے، لیکن بعض دفعہ اس انسان کو وہ بات بری ضرور لگتی ہے لیکن وہ خاموش ہو جاتا ہے، صبر کر لیتا ہے۔ لیکن کسی کی کو تانا دینا یا سچی بات منہ پہ کہہ دینا کہ تمہیں یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی یا تم یہ اس طرح کر رہے ہو، یہ بات غلط ہوتی ہے۔ سچ بول کر کسی کا دل مت دکھائے، کوشش کریں، ٹھیک ہے سچ بولے، لیکن کچھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے کچھ دو لوگوں کی صلح کروانی ہے تو اس میں آپ ایک دوسرے کو ان کی سچی بات کہہ کر صلح کروائیں گی تو کبھی نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا اس میں آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا، اچھے کام کے لیے جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے کئی جگہ۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی بھی بات کہیں گے نا، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، فوراً آپ کو اس کا دنیا ہی پہ بدلہ مل جائے گا۔ اگر آپ کسی کا دل دکھائیں گے، اگر آپ کسی کے کام نہیں آئیں گے تو کوئی آپ کے کام بھی نہیں آئے گا۔ آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں گے نا ہر وقت، یا اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو بھی۔ میرے پاس تو پڑوسیوں کو دینے کو ٹائم نہیں ہے، ماں باپ کو دینے کو ٹائم نہیں ہے، بہن بھائیوں کو دینے کو ٹائم نہیں ہے، یا سسرال والوں کو دینے کو ٹائم نہیں ہے۔ اول تو لوگوں کے پاس سسرال والوں کو تو دینے کا ٹائم ہوتا ہے، میکے والوں کو دینے کے لیے کام ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ دنیا ہی پہ آپ کو اس کا بدلہ ملنا ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان اگر غور کرے نا تو اس نے اگر کسی کو کوئی بات کہی ہوئی ہوتی ہے نا تو وہ کسی نہ کسی موقع پر کوئی آپ کو کہہ دیتا ہے۔ تو اس لیے میرا مقصد یہ چھوٹے چھوٹے موضوعوں پہ بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمیں کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مخلوق کو دکھ نہ پہنچاؤ، ماں باپ کو دکھ نہ پہنچاؤ، کیونکہ ہم آج اگر اپنی ماں کو ٹائم نہیں دیں گے، اپنے بہن بھائیوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو کل ہم نے بھی ماں بننا ہے، ہمارے بھی بچوں کی شادیاں ہونی ہیں، ہمیں بھی وہ ٹائم نہیں دیں گے، کیونکہ ان کا بھی گھر ہوگا، ان کی بھی فیملی ہوگی، ان کے بھی سسرال والے ہوں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا عدلے کا بدلہ وہ دنیا پہ ہی اتر جاتا ہے۔ ٹائم کو اس طرح سیٹ کریں کہ سب سے پہلے تو اللہ کو ٹائم دیں، اور ہم قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں ترجمے سے، تفسیر سے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں نا، ایک ایک نقطہ نا ایک سال میں سمجھ آتا ہے کہ ہم کس مقام پہ ہیں۔ جب بھی آپ چاہے کوئی اچھی بات ٹی وی پہ سنیں، نیٹ پہ سنیں یا قرآن پاک پہ، اپنا جائزہ لیں، نہ کہ دوسروں کا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس مقام پہ ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کون سے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم کون سے برے کام کر رہے ہیں، ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے۔ پیسے سے آپ کسی سے کی محبت نہیں خرید سکتے جب تک آپ اسے ٹائم نہیں دیں گے، کیونکہ ٹائم دینا سب سے بڑی اہمیت ہے۔ کسی کو جب ہم کسی کو ٹائم نہیں دیں گے تو کوئی ہمیں بھی ٹائم نہیں دے گا۔ بہت سے گھر ایسے ہیں کہ وہ 2-3 دن اپنے عید میں مصروف رہتے ہیں، جب فارغ ہوتے ہیں تو انہیں اپنے رشتہ دار یاد آ جاتے ہیں، چلیں جی اب انہیں فون کر کے ان کا حال چال ہی پوچھ لیں۔ عید کی مبارک دینا یا عید والے دن ہی اچھا لگتا ہے۔ ہر ایک کو عید والے دن ہی اپنے رشتے یاد آتے ہیں، خاص طور پہ کوئی جو دور ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے تو اسے اپنے رشتے یاد آتے ہیں۔ لیکن اس دن ہی اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اور میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جس کے اندر غم اور دکھ اور تکلیف چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ اپنے آپ کو زیادہ مصروف کر لیتا ہے، یا کچن میں مصروف کر لیتا ہے یا کسی اور کام میں،
تاکہ میں اپنا دکھ تکلیف کسی کو بتا نہ پاؤں، لیکن وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنا اپنے گھر میں خوش ہے یا اسے کوئی تکلیف ہے یا نہیں۔ جب تک آپ اپنا دکھ کسی سے شیئر نہیں کریں گے تو کوئی آپ سے بھی اپنا دکھ شیئر نہیں کرے گا۔ اور یہ دماغ سے بات نکال دیں کہ بھی میری تو سچ بولنے کی عادت ہے، چاہے کسی کو کڑوی لگے یا کسی کا دل دکھ جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بات کریں تاکہ اگلے کا دل بھی دکھے نہیں، اور لوگ آپ سے بات کرنا پسند کریں، نہ کہ وہ یہ کہیں کہ بھی چلے حال چال ہی پوچھنا، کسی اور سے بھی پوچھ لیں گے۔ ہر چیز کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اگر ہم نے یہاں پہ کسی کو دکھ دیا تو کل ہمیں بھی کوئی دکھ دے گا۔ آج ہم نے کسی کو ٹائم نہیں دیا تو کوئی ہمیں بھی ٹائم نہیں دے گا۔ دنیا میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، یہ تجربے کی باتیں ہیں کہ جن لوگوں نے کسی کو ٹائم نہیں دیا تو آج وہ اکیلے زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کوئی ٹائم نہیں دے رہا، ان کے اپنے بچے ٹائم نہیں دے رہے۔ ایسا وقت آ گیا کہ ان کے بچے ان سے دور ہیں اور وہ اکیلے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے دنیا کے تجربوں سے اپنی زندگی کو سنواریں اور ان باتوں پر عمل کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔